السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے پچھلے لیکچر کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں، اس کے بعد ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس پر آتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے واٹ از پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے واٹ آر ایکٹرز اینڈ پولیٹکس اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس کے ایگزامپلس بھی دیے تھے۔ پھر معاشرے میں جو پولیٹیکل اسٹرگل اور کنفلکٹ ہوتا ہے ان کے وجوہات کیا کیا ہے، ہم نے اس کو بڑے ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولیٹکس ایز این ارینا، مطلب ہم نے ارینا کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر وہ جا کر میرے پہلے ویڈیو کو دیکھ لے، اس کو پولیٹکس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس کی بات کریں گے جو کہ اس لیکچر میں ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے لیکچر کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے لیکچر سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو بھی سمجھ سکیں گے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں پولیٹکس اور پولیٹیکل سائنس سے وہ آپ کو میں ڈلیور کروں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کریں گے، اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ اس سے بہت بڑے مفید ہوں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس۔ ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس کی جو ماضی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ماضی ہے، تقریباً 2500 سال لمبی ماضی ہے اس کی، لیکن اس کی ہسٹری شارٹ ہے، اور وہ اس وجہ سے شارٹ ہے کہ مختلف ٹائم میں مختلف فلاسفر اور کچھ تھنکرز نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا، اس کو لکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ڈلیور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ایسے تھے جن میں پولیٹیکل سائنس کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے اس کی جو ہسٹری ہے وہ شارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے نا، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی سائنٹیفک اسٹڈی 19 سینچری کے مڈل میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ 19 سینچری کے مڈل میں اس کی سائنٹیفک اسٹڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایک سائنٹیفک نالج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، پہلے میں آپ کو ایک شارٹ ہسٹری دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بعد میں اسٹڈی کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس سائنٹیفک اسٹڈی اس طرح ہوتی ہے یا یہ ہے وہ ہے، اور ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی نالج ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ کویسچن کے بنیاد پر ہے۔ اگر آپ کویسچن کرو گے تو آپ کے پاس نالج آئے گا، اگر آپ کویسچن نہیں کرو گے تو آپ کے پاس نالج ہوگا لیکن کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، جتنا زیادہ نالج آپ گین کرنا چاہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کویسچن پوچھنا ہے۔ کویسچن پوچھو، آپ کو اس کا جواب ملے گا، جواب صحیح ہو غلط ہو اس کا فکر نہ کرے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کویسچن پوچھنا ہے۔ کویسچن پوچھو گے تو نالج آئے گا، نالج آئے گا تو آپ کچھ کر پاؤ گے، کچھ کر گزرو گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اینشین گریکس پر اگر ہم جائیں تو اینشین گریکس میں بھی کچھ سٹی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، زیادہ نہیں تھی، بس کچھ سٹی اسٹیٹس تھے جو کہ وہ اس ٹائم سٹی اسٹیٹ کے نام سے جانے جاتے تھے، جو مطلب پولس کے نام سے جانے جاتے تھے گریکس میں۔ ان میں جو آج کل اسٹیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں مسائل پائے جاتے تھے، اور وہ مسائل کس وجہ سے ان لوگوں میں تھے؟ وہ ان سٹی اسٹیٹ کے اسٹرکچر کی وجہ سے تھے۔ کس وجہ سے؟ ان سٹی اسٹیٹ کے اسٹرکچر کی وجہ سے۔ ان میں جو اسٹرکچر تھے وہ کچھ سٹی اسٹیٹس میں ڈیموکریٹک اسٹرکچر تھا، کچھ میں اولیگارکی اسٹرکچر تھا، کچھ میں ٹائرنی اسٹرکچر تھا، کچھ میں اوپریسو رولر تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں میں مسائل تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے اپنے طریقوں سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ ورائٹیز میں ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ہم انہی ورائٹیز کی بات کریں گے انشاءاللہ۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوفسٹ کی. تو سوفسٹ پالیٹکس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں سوفسٹ کون لوگ تھے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سوفسٹ وہ لوگ تھے جو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ بھی جاتے تھے اور لوگوں سے پیسے لے کر ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے پالیٹکس کو فلسفائز کیا تھا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے پالیٹکس کو فلسفائز کرنے کی کوشش کی تھی. یہ سوفسٹ جو لوگ تھے نا، یہ ہیراکلس سے بڑے متاثر تھے. ٹھیک ہے، وہ ہم فلسفی میں دیکھیں گے کہ ہیراکلس کون تھا اور کیا کرتا تھا، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر صرف یہ بات یاد رکھو کہ یہ سوفسٹ لوگ ہیراکلس سے بڑے متاثر تھے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ان کی پالیٹکس کی کہ یہ پالیٹکس کو کیا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ سوفسٹ پالیٹکس کو ایک آرٹ سمجھتا تھا، اور آرٹ بھی ان لوگوں کا جو اسٹرانگ ہو، جو ویک کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کریٹ کرتے تھے، اور یہ کہ جو رولر ہے ان کے سیلفش انٹرسٹ کو فلفل کرے. ٹھیک ہے، وہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ پولیٹکس وہ ایک آرٹ ہے، اور ان لوگوں کا جو اسٹرانگ ہے اور ویک کو کنٹرول کر سکتے ہو، تو پولیٹکس ان لوگوں کا کام ہے. یہ سوفسٹ کا آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے، سوفسٹ کے ان آئیڈیا سے سوکریٹس اور ان کے شاگرد بڑے ڈسٹرب ہوئے. ٹھیک ہے، اور انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ سوفسٹ معاشرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آئیے کچھ کرتے ہیں. سوکریٹس اور اس کے شاگرد وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیٹ کو مورل گڈ اور ورچو کے بیس پر ہونا چاہیے، نہ کہ سیلفش انٹرسٹ آف اسٹرانگ ہونا چاہیے جو کہ ویک کو کنٹرول کر سکے، جو سوفسٹ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پلیٹو نے اپنے فیمس بک ریپبلک میں یہ ایکسپلین کیا کہ آئیڈیل اسٹیٹ جو ہوں گے وہ بیس ہوں گے کس چیز پر؟ جسٹس پر. ٹھیک ہے، جسٹس پر بیس ہوں گے. جو آئیڈیل اسٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے، پلیٹو نے ہمیشہ آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو کس چیز پر بیس ہوگا؟ وہ جسٹس پر بیس ہوگا. اب پلیٹو کا جسٹس سے کیا مراد ہے کہ جسٹس کیا ہے؟ تو پلیٹو کے نظر میں جسٹس یہ ہے کہ ہر شہری اپنا ڈیوٹی کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے نیچر کے مطابق اور اس کے لائف گزارنے کے مطابق جو وہ ڈیوٹی کرے گا تو وہ اس کا جسٹس ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے جسٹس ہے. پلیٹو کا جو میتھڈ آف ڈسکشن تھا وہ اسپیکولیٹو تھا اور آئیڈیلسٹک تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ انہوں نے آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کی ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں ایرسٹوٹل کی. تو ایرسٹوٹل پالیٹکس کو کیا سمجھتے تھے؟ ایرسٹوٹل پالیٹکس کو ایک سسٹمیٹک اور امپیریکل اسٹڈی سمجھتے تھے. اس سے کیا مراد ہے سسٹمیٹک اور امپیریکل اسٹڈی سے؟ اس سے یہ مراد ہے یہ کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ پر بیس ہوگا. کس طرح ایکسپیریمنٹ پر بیس ہوگا؟ اس میں ڈیٹا کلیکشن ہوگا، ہر اسٹیٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، پھر اس کو انالائز کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رزلٹ نکالا جائے گا. اس نے ایسا بھی کیا تھا ایرسٹوٹل نے. دیکھو کیسے. ایرسٹوٹل نے تقریباً 150 کنسٹیٹیوشنز کلیکٹ کیے، پھر اس کو کلاسیفائڈ کیا 6 ڈفرینٹ کائنڈس پر، جو کہ تھے مونارکی، ٹائرنی، ایرسٹوکریسی، اولیگارکی، ڈیموکریسی اینڈ پالیٹی. ٹھیک ہے، اس 6 ڈفرینٹ کائنڈز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ان 150 کنسٹیٹیوشن کو. ٹھیک ہے، اب ان 6 کائنڈز آف سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مونارکی ایسا سسٹم ہے جو کہ اس میں صرف ایک بندہ رول کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ٹائرنی ایسا سسٹم ہے جس میں ایک بندہ رول کرتا ہے لیکن بروٹلی رول کرتا ہے. ٹھیک ہے، مونارکی میں بروٹیلٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ٹائرنی میں کیا ہوگی؟ بروٹیلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایرسٹوکریسی ایسا رول ہے جس میں فیو پیپل جو ہے وہ رول کریں گے. ٹھیک ہے،
اچھا، اب اولیگارکی کیا ہے؟ اولیگارکی بھی فیو پیپل کی رول ہے، لیکن یہ لوگ ویلدی اور رچ ہوں گے. ایرسٹوکریسی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آتا ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مینی پیپل کی رول ہے. ٹھیک ہے. فار دا ویلفیئر آف دا پیپل ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اب آتے ہیں پالیٹی. یہ بھی مینی پیپل کی رول ہے اور لوگوں کی بھلا و بہبود کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کس سسٹم کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کلاسیفیکیشن میں وہ کن تین کو بیڈ سمجھتے تھے اور کن کو گڈ سمجھتے تھے. تو وہ تین کو گڈ سمجھتے تھے، جس میں پہلا تھا مونارکی، دوسرا تھا ایرسٹوکریسی اور تیسرا تھا پالیٹی. ان کو وہ گڈ سمجھتے تھے. لیکن اس کے برعکس جو تین رہتے ہیں، ان میں ٹائرنی ہے، اولیگارکی ہے اور ڈیموکریسی ہے، وہ ان کو بیڈ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ بس ان کی اپنی رائے تھی. ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل کہا کرتے تھے کہ یہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے جو ہے نا، یہ دوسرے فارم آف گورنمنٹ میں چینج ہوتا رہتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اور یہ چینج کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو یہ معاشرے میں جو ڈفرینسز ہے بٹوین رچ اور پور، اس کی وجہ سے یہ سب چینجز آتے ہیں گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. کبھی مونارکی آتا ہے، کبھی ٹائرنی آتا ہے، کبھی ایرسٹوکریسی آتا ہے، کبھی اولیگارکی، کبھی ڈیموکریسی اور کبھی پالیٹی. یہ سب رچ اور پور میں جو ڈفرینسز ہے ان کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایرسٹوٹل کیا کہتے تھے؟ ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ اگر معاشرے میں مڈل کلاس جو ہے وہ رول کریں گے تو اس سے معاشرے میں جو ڈفرینسز ہے بٹوین رچ اینڈ پور، رچ فیو ہوں گے اور پور تو مینی ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے. اس لیے اگر جو مڈل سے وہ رول کریں گے تو وہ معاشرہ سٹیبل ہوگا اور وہ معاشرہ مینٹین رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ایرسٹوٹل کا پالیٹکس کے بارے میں فلسفہ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ میں یس لکھنا. ٹھیک ہے. اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں میکیویلی کی. تو میکیویلی اپنے بک دا پرنس میں پالیٹکس کو ایز این آرٹ آف اسٹیٹ کرافٹ ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ایک رولر اپنے تھرون کو سکسیسفلی ڈیفینڈ کرے گا. کن لوگوں سے؟ انٹرنل اور ایکسٹرنل اینیمیز سے. اور انٹرنل اور ایکسٹرنل اینیمیز سے کس طرح ڈیفینڈ کرے گا اپنے تھرون کو؟ یا تو ان کو دھوکہ دے کر، یا ان سے، یا حکمت عملی کے ذریعے سے اپنا تھرون ڈیفینڈ کرے گا اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل اینیمیز سے. ٹھیک ہے. یا ایک اور طریقہ اختیار کرے گا کہ اس کو بے رحمی سے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات، کن لوگوں سے اپنا تھرون ڈیفینڈ کرے گا؟ ریئل اور پوٹینشیل اینیمیز سے. اور ان سے کس طرح ڈیل کرے گا؟ ان سے ڈیل ہوگی ایک پاورفل آرمی کو مینٹین رکھ کر ان سے ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں، میکیویلی کیا ان کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ فار اے پرنس کین اسپیک ایز لاؤڈ ایز ہز گن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرنس کے لیے پاور وہ ہے جو اس کے ہتھیار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ہتھیار جتنے زیادہ، جتنے خوفناک ہوں گے، اتنا ہی وہ پرنس پاورفل ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو میکیویلی کا یہ فلسفہ کیسا لگا؟ اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور یس لکھنا اور لائک کرنا، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے میرا یہ طریقہ. اگر یہ طریقہ سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ میں کوئی اور طریقہ بتائے تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز اس طرح ڈیلیور کروں. ٹھیک ہے. جین بورڈن فرانس کا فرسٹ پولیٹیکل تھنکر ہے، جس نے
تھیوری آف ساورینٹی کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، اور ایبسولوٹ رائل پاور کو ایکسپلین کیا۔ ایبسولوٹ رائل پاور کو انہوں نے کیوں ایکسپلین کیا اور کس وجہ سے انہوں نے ایبسولوٹ رائل پاور کو ترجیح دی؟ وہ اس لیے کہ اس ٹائم پر فیوڈل لارڈس ہوا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ پاورفل تھے، تو ان کے لالیس بیہیویئر کو سپریس کرنے کے لیے انہوں نے ایبسولوٹ رائل پاور کو ترجیح دی پالیٹکس میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پالیٹکس کے لیے کیا کہا کہ ایک تھیوری آف ساورینٹی ہونی چاہیے، اور وہ تھیوری آف ساورینٹی ایبسولوٹ رائل پاور ہونی چاہیے، تاکہ جو پاورفل فیوڈل لارڈس ہے ان کے لالیس بیہیویئر کو کیا کرے، سپریس کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی آئیڈیا تھی پالیٹکس کے بارے میں، جین بارڈن کی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں تومس ہوب کی کہ تومس ہوب پالیٹکس کو کیا سمجھتے تھے۔ پالیٹکس کو وہ جین بارڈن کے جو ایبسولوٹ اور انلمیٹڈ ساورینٹی کی بات تھی نا، انہوں نے اس کو فردر ایکسپلین کیا۔ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ میں جتنے بھی لا لیسنس بیہیویئر ہوں گے ان سب کو کنٹرول کیا جائے گا، انلمیٹڈ ساورینٹی اور ایبسولوٹ ساورینٹی آف دا اسٹیٹ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو مین کائنڈ جو کہ اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹرانگ آئیں گے اور ویک کو سپریس کریں گے اور ویک کو ماریں گے، اور اسی طرح ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہائیلی سینٹرلائز اتھارٹی ہوگی ہیومن سوسائٹی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا تومس ہوب کا پولیٹیکل فلسفی، ٹھیک ہے۔ جان لاک واز این انگلش تھنکر، ایک انگلش تھنکر تھا، اور انہوں نے سیم ہی آرگومنٹ پیش کیا جو تومس ہوب نے پیش کیا تھا، تھیوری آف ساورینٹی، جو کہ ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری۔ کس لیے کیا؟ کہ ڈیفینڈ کرے دا رائٹس آف لائف، لیبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ تومس ہوب بھی انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھیوری آف ساورینٹی کی بات کرتے تھے اور سوشل کنٹریکٹ تھیوری کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جان لاک جو بات کرتے تھے وہ کنٹرول تھا لمیٹڈ گورنمنٹ، لیکن تومس ہوب ایبسولوٹ ساورینٹی کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لمیٹڈ گورنمنٹ میں کون کون سے ہوں گے؟ انڈر لیجسلیچر اور پارلیمنٹ، انہی کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور لوگوں کے لائف، لیبرٹی اینڈ پراپرٹی کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جان لاک کا پالیٹکس کے بارے میں فلسفہ۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جین جیک روسو کی۔ وہ ایک فرینچ تھنکر تھا، انہوں نے تھیوری آف ماڈرن ڈیموکریسی کو ایکسپلین کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنرل ول اور دا ول آف دا پیپل واز دا سپریم ایبسولوٹ اینڈ انلمیٹڈ ساورن ان دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ وہ پولیٹیکل تھاٹس کو سمجھتے تھے کہ ان میں جو لوگوں کے جنرل ول ہوں گے اور دا ول آف دا پیپل ہوں گے وہی سپریم ہوں گے، وہی ایبسولوٹ ہوں گے، انلمیٹڈ ساورن ہوں گے ایک اسٹیٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی۔ تو ماڈرن پولیٹیکل سائنس کب اور کیسے مورد وجود میں آیا؟ تو یہ ان دا مڈل آف دا 19th سینچری ماڈرن پولیٹیکل سائنس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ دو چیزوں سے، دو آئیڈیاز سے انفلوئنس ہونے کی وجہ سے ماڈرن پولیٹیکل سائنس سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے اگسٹا کامٹ سوشیالوجی، اگسٹا کامٹ کی سوشیالوجی کی وجہ سے ماڈرن پولیٹیکل سائنس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرا فارمل لیگل اسٹڈیز آف جرمن اسکول آف اسٹیٹسلر اور اسٹیٹ تھیوری، ان کی وجہ سے یہ ماڈرن پولیٹیکل سائنس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ان میں فارمل لیگل انسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، فارمل لیگل انسٹیٹیوشن، اور انفارمل کو اگنور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب فارمل لیگل انسٹیٹیوشن کون کون سے تھے؟ تو
دا اسٹڈی آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، یہ دو ایسے انسٹیٹیوشن تھے جو کہ فارمل لیگل انسٹیٹیوشن سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ان فارمل پولیٹیکل سائنس میں انفارمل انسٹیٹیوشن کو کوئی اٹینشن نہیں دیا جاتا تھا. جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز تھے، ان کو کوئی اٹینشن نہیں تھا. پریشر گروپس تھے یا پبلک اوپینین، یہ ایسے انفارمل انسٹیٹیوشن تھے کہ یہ جو دو انفلوئنسل تھنگس تھے جنہوں نے ماڈرن پولیٹیکل سائنس کو عملی جامہ پہنایا. ٹھیک ہے. ان دو انسٹیٹیوشن میں انفارمل انسٹیٹیوشنز جیسے پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اور پبلک اوپینین، ان کو کوئی ترجیح نہیں دیا جاتا تھا. یہ ڈسکرپٹیو اینڈ ویلیو فری ڈسپلن تھے جن میں اسکالر امپیریکل کنکلوژنس کو ایوائڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ان دو اداروں میں جو کوسچن ڈیل ہوا کرتے تھے وہ کیا تھے؟ جو کہ فارمل انسٹیٹیوشن تھے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ، ان میں کون سے کوسچن کو ڈیل کی ہوا کرتے تھے؟ وہ تھے دا نیچر آف دا اسٹیٹ، تھیوری آف سورینٹی، کلاسیفیکیشن آف ویریس ٹائپس آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹس، 3 organs of the governments: judiciary, legislature and parliament, the theory of separation of power, the theory of separation of power, the function and ends of the state and the rights of the individual. یہ کوسچن تھے جو کہ ان فارمل انسٹیٹیوشن میں ڈیل کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. 19th سینچری کے سٹارٹ میں جو مونسٹک تھیوری آف اسٹیٹ اینڈ ساورینٹی سٹارٹ ہوئی تھی، جو کہ باؤڈن ہوبس اور جان آسٹن نے سٹارٹ کی تھی، ان کو چیلنج کیا 19th سینچری کے اینڈ میں پلیورلسٹ تھنکرز نے ان کو چیلنج کیا اور پلیورلسٹ تھیوری آف اسٹیٹ اینڈ ساورینٹی کو پیش کیا. اور کون پلیورلسٹ تھنکر تھے؟ ان میں سب سے نمایاں نام لاسکی، میکلیور، فولیٹ، کریب، کول، ہوبسن اینڈ ادرس کچھ تھے جو یہ پلیورلسٹ تھیوری کو ڈیولپ کیا. یہ تھی دا ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں بات کروں گا اپروچز، میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس آف پولیٹیکل سائنس. تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار سپورٹنگ، اینڈ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرو اور کمنٹ کرو. کوئی بھی کویسچن آپ کا ہو تو وہ کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ.